چلے بھائی الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ سب اس میں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ایک چیپٹر میں فرما رہے ہیں کہ فرغ خاطرک للہم بما امرت بہ ولا تشغلہ بما ضمن لک، کہتے ہیں کہ اپنی فکر کو فارغ رکھو، کیونکہ جو کچھ اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھا ہے وہ تم کو ملے گا، اور جس چیز کی ضمانت اللہ نے لی ہوئی ہے اس میں زیادہ مشغول رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جن چیزوں کے اللہ تعالیٰ نے ضمانت لی ہے وہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے رزق اور ایک ہے موت۔ ایک ہے رزق اور ایک ہے موت، اور اللہ تعالیٰ نے رزق اور موت کو لازم ملزوم کر دیا ہے۔ رزق اور موت جو ہے وہ سب لازم ملزوم ہے، تو اس کی رزق کی فکر کرنے کی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے، اور موت کی بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ موت اپنے وقت پہ آئے گی۔ تو ان دونوں چیزوں کے لیے فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور کہتے ہیں فما دام الاجل باقیا اجل کان الرزق آتیا، کہہ لیں گے جب تک موت نہیں آئے گی تب تک رزق آتا رہے گا۔ جب تک موت نہیں آئے گی تب تک رزق آتا رہے گا۔ اور وَإِذَا سَدَّ عَلَيْكَ بِحُكْمِهِ طَرِيقًا مِّن طُرُقِ، اور رزق کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے حکمت سے رزق کا کوئی ایک راستہ تمہارا روک دے گا، اللہ تعالیٰ کوئی ایک راستہ رزق کا تمہارا روک دے گا تو اس کے عوض میں کئی راستے کھول دے گا۔ رزق کا ایک راستہ اگر اللہ تعالیٰ روک دے گا تو اپنی حکمت سے پھر وہ کئی راستے کھول دے گا، اور پھر فتح اللہ برحمتی طریقا انفع لک منہ، پھر رزق کا جو نیا راستہ کھولے گا وہ پہلے راستے سے زیادہ نفع بخش ہوگا۔ اصل میں مطلب ایک راستہ بند ہو گیا رزق کا، تو اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے جو نیا راستہ کھولے گا وہ پہلے راستے سے کہیں زیادہ نفع بخش ہوگا۔ تو اب اس پیراگراف کو پھر سے آپ دیکھیے، دو چیزیں ہیں جو لازم ملزوم ہیں، ٹھیک، ایک کیا ہے رزق، دوسرا ہے موت، یہ سرٹن ہے، اس میں کوئی چینجز نہیں ہوگی، ہاں، اور دونوں کی بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اس میں فرمایا کہ جب تک موت نہیں آئے گی رزق آتا رہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنا رزق اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھا ہے وہ کھا کر آپ مریں گے۔ ہاں، ایک دانہ بھی اگر آپ کے قسمت کا بھی رہ گیا ہے تو آپ مریں گے نہیں جب تک آپ وہ کھا نہ لیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رزق جو ہے یہ اوپر لکھی جاتی ہے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے 26ویں پارے میں فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، رزق جو ہے تمہارا وہ تو آسمانوں میں ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اور جو کچھ وعدہ تم سے کیا گیا ہے وہ اصل میں کام اوپر ہوتا ہے، احکام اوپر سے آتے ہیں۔ تو رزق کا ہے معاملہ کہ وہ تو صاحب آئے گا، یہ لازم ہے، اور جب تک موت
نہیں آئے گی تب تک آپ کا رزق آتا رہے گا. جب موت آ گئی رزق بند ہو گیا. ٹھیک ہے نا. ایک بات یہ معلوم ہوئی. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے رزق کا ایک راستہ بند کر دیتا ہے پھر رزق کا دوسرا راستہ کھول دیتا ہے, اور یہ جو دوسرا ہوگا یہ زیادہ انفع ہوگا, یہ زیادہ نفع بخش ہوگا پہلے سے. اب دیکھیے, اب اس کی تشریح کرتے ہیں. اس جملے کو جو نے لکھا نا, یہ بہت زبردست ایک نئی بات انہوں نے لکھی جو ہم نے پہلے نہیں پڑھی تھی. دیکھیے مطلب یہ جو جملہ ہے نا کہ ایک دروازہ بند کرتا ہے اللہ تعالیٰ رزق کا, تو پھر دوسرا طریقہ کھولتا ہے جو کہ پہلے سے زیادہ نفع ہوتا ہے. اب دیکھیے اس کی تشریح کرتے ہیں. کہتے ہیں دیکھو فتعمل, کہتے ہیں سوچا کرو. فتعمل کہتے ہیں سوچا کرو. کہتے ہیں سوچو حال الجنین, کہتے ہیں کہ سوچو کہ جب بیبی ہوتا ہے, بچہ بیبی, وہ ماں کے پیٹ میں ہے, یأتیہ غذاؤہ, اس بچے کو بغیر کچھ کیے ہوئے ماں کے پیٹ میں سپلائی ہو رہا ہے اس کی غذا, رزق. اور اس کا رزق کیا ہے؟ بریانی, قورمہ, پیزا نہیں ہے صاحب. اس کا جو رزق ہے وہ دم, وہ ہے خون, وہ ہے خون, وہ اس کو مل رہا ہے. تو اس کا رزق جو ہے وہ من طریق واحدہ وہو سرہ, اور یہ جو اس کو رزق مل رہا ہے یہ بغیر کسی کام کے مل رہا ہے. وہ بچہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں رہا ہے, وہ ماں کے پیٹ میں ہے, سمجھے, اور ماں بھی اس کو کچھ نہیں کر رہی ہے, وہ صرف اس کو کیری کر رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ منہ کھول کے اس میں کچھ ڈال رہی ہے, ابھی تو پیٹ کے اندر ہے. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے اس بچے کی جو غذا ہے وہ پہنچا رہا ہے پیٹ میں. من طریق واحدہ وہو السرہ, اور اس بچے کو جو رزق مل رہا ہے وہ صرف ایک راستے سے مل رہا ہے, وہ کیا ہے؟ وہ سرہ, وہ ہے کئی پرتوں میں چھپا ہوا ہے بچہ, اور بس انہی پرتوں میں, اسی ظلمات میں, اسی پیٹ کی تاریکی میں رزق اس کا پہنچ رہا ہے. اب تو اب تو یہ تو اب کہتے ہیں فلما خرج من بطن الام, جب وہ ماں کے پیٹ سے نکل گیا یعنی ڈیلیوری ہو گئی, انقطعت تلک الطریق, اب وہ جو پہلا راستہ تھا وہ بند ہو گیا, رزق کا وہ پہلا راستہ بند. لیکن فتح لہ طریقین اثنین اجرا لہ فیہا رزقا اطیب و الذ من الاول, لیکن جو پہلا راستہ بند ہو گیا تو اس کے عوض میں اللہ تعالیٰ نے اب دو راستے کھول دیے. وہ ہے کہ ماں کی چھاتی سے دودھ, اب جو ماں ہے وہ اپنے بچے کو دودھ پلانے لگی صاحب, تو ایک راستہ بند ہوا, اللہ تعالیٰ نے دو راستے کھول دیے. اور یہ جو رزق اب اس بچے کو مل رہا ہے یہ پہلے سے کہیں زیادہ لذیذ ہے اور اطیب ہے. اطیب مطلب بہت ہی صاف ہے اور پہلے سے, اور وہ کیا ہے؟ لبنا خالصا سائغا, دودھ ہے جو کہ خالص ہے, جو کہ بالکل فریش ہے, ابھی گویا نکل رہا ہے, اس سے پہلے نکلا بھی نہیں تھا. اب دیکھیے پیٹ کے اندر رزق دینے والا کون تھا؟ اللہ تھا. اپنی حکمت سے اللہ نے نکالا, تو اللہ نے اپنے اوپر فرض کر لیا کہ اس بچے کو اب ہم دو راستے سے رزق دیں گے, اور یہ بھی فرض کر لیا کہ یہ جو رزق ہوگا یہ پہلے سے زیادہ اچھا ہوگا. اب بچے کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی کہ صاحب جو ہے ہم کو جو ہے رزق.
اللہ نے اس کو یہ کر دیا کہ میاں جب آپ کو ضرورت ہو آپ روئیے گا ہمیں کریے گا، اور آپ دیکھیے گا ماں کے دل میں ڈال دیا کہ وہ بے قرار ہو جاتی ہے، وہ بے قرار ہو جاتی ہے کہ بس ہمارا بچہ بھوکا ہے، اس کو اپنی بھوک کی پرواہ نہیں ہوتی ہے، یہ کہتے ہیں ہمارا بچہ بھوکا ہے۔ اس لیے کہا کہ اگر 100 بچے رو رہے ہیں، اس ماں کا ایک بچہ ہے، اس کو وہ پہچان جاتی ہے کہ یہ ہمارا بچہ ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر کسی اور کا بچہ یا کسی اور کے بچے جو ہیں وہ روئیں تو سر میں درد ہوتا ہے، آپ کا بچہ روئے تو آپ کے دل میں درد ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ ہاں ایگزیکٹلی، تو یہ سب اللہ، اسی کا اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا ان اللہ هو الرزاق، بھائی اللہ ہی تعالیٰ رزاق ہے، لیکن پھر اللہ نے فرمایا ذو القوۃ المتین، اللہ تعالیٰ جو رزاق ہے وہ بہت ہی قوت والا ہے، المتین، ہر چیز کو بہت باریک بینی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نظم کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو اصل میں سورہ رحمان میں اگر آپ دیکھیے، ایک تھوڑا سا 1 منٹ الگ سے لوں گا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علم الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدون والسماء رفعها ووضع الميزان۔ اب دیکھیے والسماء رفعها ووضع الميزان، اب کنیکشن دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اللہ ہی کی وہ ذات، رحمان کی وہ ذات ہے، اللہ کی ذات ہے جس نے آسمان کو بنایا، یعنی کائنات بنائی، والسماء رفعها، پھر اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں ایک وزن رکھا ہے۔ نہیں ظفر بھائی، یہاں پر جو میزان ہے نا، مطلب بیلنس ہے، یہاں بھی وہ اس کے سکیل کی بات نہیں ہے، ترازو کی بات نہیں ہے، ووضع المیزان، ہر چیز کو بہت ہی پریسیشن کے ساتھ رکھا ہے۔ پہلا اللہ تطغوا فی المیزان، اس لیے یہ جو وزن ہے کائنات میں، اللہ کہتے ہیں اس کو چھیڑنا مت کبھی، جب چھیڑو گے تو پوری کائنات میں اتھل پتھل ہو جائے گی۔ تو یہ جو مثال کے طور پہ جو گلوبل وارمنگ ہے آج کل، اس میں کیا ہے کہ ہم نے کائنات کے ساتھ چھیڑ چھانی کی، تو پھر اتھل پتھل ہو جائے گی۔ ایسی بچے کو کے لیے فطری چیز ہے کہ وہ ماں کا دودھ پیے، جب ماں کا دودھ بچے کو نہیں ملتا ہے تو پھر بچے کے دل میں ماں کی وہ محبت نہیں پیدا ہوتی ہے، پھر ڈبے کے دودھ سے بچہ بھی آرٹیفیشل رہتا ہے، اور محبت بھی آرٹیفیشل ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرمایا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ مطلب والدات یعنی ماں کے لیے ضروری ہے، یہاں پر فقہاء نے لکھا ہے کہ اس آیت میں اللہ نے واجب کر دیا ہے، آپشن نہیں رکھا ماں کے لیے، والوالدات یرضعن، ماں کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ اپنے بچے کو فیڈ کرے، بریسٹ فیڈ کرے 2 سال تک۔ بہرحال یہ تو الگ بات ہوگی ابھی تک۔ اب یہ ہوا کہ صاحب یہاں پر ایک راستہ بند کیا تو 2 راستے چھوٹ گئے، اور یہ جو دوسرا راستہ تھا یہ پہلے سے زیادہ الذ تھا، بہت ہی لذیذ تھا، ہر معنوں میں پہلے سے بہتر تھا۔ وہ کیا تھا؟ لبنا خالصا سائغا، اس بچے کو اب کیا نام ہے، فریش ماں کی چھاتی سے دودھ مل رہا ہے۔ اچھا اب کہتے ہیں آگے سے فَإِذَا تَمَّتْ مُدَّةُ الرِّضَاعَةِ، جب بچے کی مدت رضاعت جو ہے وہ پوری ہو گئی، جو کہ ہے 2 سال، اب بچہ 2 سال کا ہونے کو آ گیا ہے تھا، تو انقطعت طریقان، اب کیا ہوا کہ یہ دونوں جو راستے تھے رزق کے یہ بند ہو گئے، یہ اللہ نے اپنے حکم سے بند کر دیا۔ فتح طرق 4، اب اس کے عوض میں 4 راستے اللہ تعالیٰ نے کھول دیے اس بچے کے رزق کے، 4۔ اکمل منہا،
اور یہ جو 4 راستے کھولے یہ پہلے 2 راستوں سے زیادہ مکمل تھے، مکمل تھے۔ اور وہ راستے کیا ہیں رزق کے صاحب؟ طعامان و شرابان، 2 راستے جو ہیں صاحب کھانے کے کھولے جو پہلے مسدود تھے بچے کے لیے، اور 2 جو تھے وہ پانی کے کھولے جو کہ پہلے مسدود تھے، بند تھے۔ اور وہ کیا ہیں؟ فطعامان من الحیوان والنبات۔ اب جو 2 راستے کھولے وہ سب گوشت کے، پہلا گوشت اور دوسرا ویجیٹیبل، گوشت کھائیے، ویجیٹیبل کھائیے، آپ کا کھانا۔ اور شرابان پانی یا ڈرنکس، وہ کیا؟ من المیاہ والالبان، پانی اور دودھ۔ آپ سے پانی اور دودھ۔ اب کہتے ہیں وما یضاف الیہما من المنافع والملاذ، کہتے ہیں اب جتنے بھی کھانے ہیں، جتنے بھی ڈرنکس ہیں، سب اسی کے اندر آتے ہیں۔ جتنے بھی دنیا میں کھانے ہیں، آپ کہیں صاحب فش کھائیں، چکن کھائیں، آپ نیل گائے بار کے اس کے کباب بنایا، آپ نے نیل گائے کے کباب کھائے ہیں ہے نا، وہ کھائیے۔ آپ کیا نام ہے، آپ کچھ بھی کریں، وہ سب وہ آئیں گے کہیں میں؟ گوشت میں آئیں گے۔ اور آپ سیلڈ کھائیے، آپ ہاں جو بھی کھائیے آپ، مطلب وہ سب فروٹ وغیرہ سب آئیں گے نبات میں، فروٹس وغیرہ جو ہیں سب نبات میں آئیں گے۔ اور شرابان، اب یہ جو ڈرنکس ہیں، آپ اورنج جوس پیجئے، ایپل جوس پیجئے، کچھ بھی پیجئے، چائے پیجئے، جو ہے یہ میاہ میں آئیں گے۔ میاہ مطلب ڈرنکس، پانی، لکوڈ۔ اور البان، اب دیکھیے البان کیا ہے؟ دودھ، مختلف جانوروں کے دودھ۔ تو کہنے گے اب یہ جو ہے یہ پہلے 2 جو راستے تھے رزق سے، اس سے کہیں زیادہ اکمل ہیں، اب کامل ہیں۔ کہتے ہیں فَإِذَا مَاتَ، لیکن صاحب یہ 4 جو راستے ہیں رزق کے، یہ بھی ہمیشہ باقی رہنے والے نہیں ہیں صاحب، یہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ کب ختم ہوتے ہیں؟ فَإِذَا مَاتَ، جب آدمی مر گیا تو انقطعت عنہ هذه الطرق الاربع، جب وہ مر گیا انسان تو یہ 4 راستے صاحب جو ہیں یہ بند ہو گئے، رزق کے یہ 4 راستے بند، ختم۔ کیونکہ مردہ آدمی جو ہے یہ کھا پی نہیں سکتا۔ ہاں شہید جو ہے، شہید اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَحْسَبُنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرق بتایا، ایک عام مسلمان جو مرے گا اور جو شہید مرے گا۔ تو بل احیاء، پہلی چیز اللہ میں 2 فرق بتائے، شہید میں اور ایک عام مسلمان میں جو مرے گا۔ پہلی جو یہ ہے کہ انسان مر جاتا ہے، ہر آدمی کہتا ہے مر گیا، شہید جب مرتا ہے تو وہ مرتا نہیں ہے صاحب، اللہ فرمایا بل احیاء، وہ زندہ ہے، لیکن وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکتا کیسے زندہ ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے جب شہید زندہ ہے تو پھر نبی بھی زندہ ہے، آپ سمجھے؟ اسی لیے جب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار پہ جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، کیونکہ مطلب شہیدوں کے سردار جو ہیں اور جو درجہ ہے نبی کا وہ تو بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے شہید سے۔ خیر، تو ایک جو یہ کہ شہید جو ہے وہ زندہ ہے، پھر دوسرا جو فرق کیا ہے وہ یرزقون، ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ یرزقون تو مطلب یہ ہوا کہ عام مسلمانوں کو تو رزق نہیں ملا، مر گئے، عام مسلمان مر گیا، قصہ ختم۔ شہید کو رزق دیا ہی دیا، تو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ یہاں پر اس کا امتیاز بتایا ہم لوگ کو کہ مرنے کے بعد ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ اب کیسے دیا جاتا ہے یہ اللہ جانے، لیکن ایک عام انسان مر گیا تو صاحب
یہ چاروں راستے رزق کے ختم ہو گئے. اب سنیے آپ، لیکنہ سبحانہ، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے، اگر وہ سعید ہے، سعید مطلب اگر یہ نیک بخت تھا، اللہ والا تھا، نیک تھا، اگر جب یہ مر گیا تو اس کے لیے 8 دروازے کھول دیے. مرنے کے بعد 8 دروازے کھول دیے. 4 بند کیے تھے موت کے وقت، اور مرنے کے بعد 8 کھول دیے صاحب. وہی ابواب الجنہ الثمانیہ یدخل من ایھا شاء. وہ کیا ہے؟ وہ 8 دروازے کھول دیے جنت کے. اللہ نے کہا اب ان 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے تمہاری مرضی آئے اندر داخل ہو جاؤ. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ الحاقہ میں فرمایا یومئذ ثمانیہ. ثمانیہ مطلب 8. نہیں، یہ تو سب کے لیے، یہ تو سب کے لیے. ہاں ظاہر بات. جب اب اس کو یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو فہا کا، تو کرنے کا اس سے سمجھو. باٹم لائن یہ ہے کہ رزق کے حصول کو زندگی کا مقصد نہ بنائیں. ہم آپ جو ہیں وہ ایک ان نون فقر سے ڈرے ہوئے ہیں. ہمارے آپ کی جو جنریشن ہو، اپنے ہمارے بچوں کی جنریشن تو اور بھی خراب ہے اس میں. ہم ایک ان نون ایک فقر سے ڈرے ہوئے ہیں. اس چکر میں ہم اتنا اکٹھا کرنا چاہتے ہیں، پیسہ اتنا کرنا چاہتے ہیں کہ مطلب ایک ریل پیل مچی ہوئی ہے. ہاں، جسے احساب نے کہا کہ ہم لوگ چاہتے ہی ہیں کہ ہم مریں تو قبرستان میں سب سے زیادہ امیر ہم ہی ہوں. قبرستان میں سب سے زیادہ امیر ہم ہی ہوں. تو یہ چیز جو ہے، تو ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں کہا بھی کماؤ. میں نے آپ کہا قرآن میں ہے خوب کماؤ، لیکن محبت نہیں کرو، اور عقیدہ صحیح رکھو کہ ہم کو ملے گا اتنا ہی جتنا اللہ نے حکم دیا، لکھ دیا ہے. ہاتھ پیر ماریے لیکن میانہ روی کے ساتھ، میانہ روی کے ساتھ ماریے، اور اس عقیدے کے ساتھ ماریے. اس عقیدے کے لیے اس کے ساتھ کوشش کرتے رہیے کہ صاحب ملے گا ہم کو اتنا ہی جتنا اللہ نے لکھا ہوا ہے. آپ تو اب یہ ہے کہ بعض لوگ بہت کوشش کرتے ہیں کچھ نہیں ملتا، بعض لوگ تھوڑی سی کوشش کرتے ہیں بہت مل جاتا ہے. یہ دنیا تو صاحب ایسی ہے سب، کسی کو بہت مل گیا، کسی کو بہت کم ملا. کیا تھا وہ شعر آپ کو بتایا تھا کہ کیا تھا وہ شعر تھا کہ وہ کیا تھا وہ کتنے بھول گیا صاحب. وہ کیا تھا صاحب آپ کو سنا تھا کہ کتنے صاحب حیثیت ہو گئے اور کتنے بالکل قلاش ہو گئے، لیکن خاک میں جب مر گئے دونوں برابر ہو گئے. کیا تھا وہ؟ پہلا مصرع نہیں یاد آ رہا. تو مفہوم اس شاعر نے یہ کہا کہ بھائی کتنے لوگ جو ہیں صاحب ثروت ہو گئے، کتنے صاحب ثروت ہو گئے کہ بھائی ہماری زبان میں مطلب کھرب پتی، ارب پتی، ملینر، بلینر ہو گئے. اور کتنے بیچارے زندگی بھر کوشش کرتے تھے قلاش کی قلاشی رہے، کبھی پیسہ رہا ہی نہیں. لیکن جب خاک میں دونوں مل گئے تو تب برابر ہو گئے. تو اس کے لیے فرما رہے ہیں کہ فہاکذا، اس طریقے سے سوچو. الرب سبحانہ لا یمنع عبدہ المؤمن شیئا من الدنیا الا ویؤتیہ افضل منہ وانفع. کہنے اس لیے یہ سوچو دنیا کا معاملہ ایسا ہے، رزق کا دنیا کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے سے کوئی چیز روکتا نہیں ہے دنیاوی، مگر یہ کہ پھر
اس کے عوض میں جو دے گا وہ پہلے سے زیادہ انفع ہوگا، نفع بخش ہوگا. وَلَيْسَ ذَلِكَ لِغَيْرِ الْمُؤْمِنِ، اور یہ مومن کے علاوہ یہ معاملہ نہیں ہے، کیونکہ مومن کو جو ملے گا وہ رحمت کی شکل میں ملے گا، اور غیر مومن کو جو یہ چیزیں ملیں گی وہ رحمت نہیں ہوں گی. سمجھا؟ ہاں، وہ اس کے لیے پھر رحمت ہی ہوتی ہے. فَإِنَّهُ يَمْنَعُ الْحَظُّ الْأَدْنَى الْخَسِيسَ وَلَا يَرْضَى لَهُ بِهِ لِيُعْطِيَ الْحَظَّ الْأَعْلَى النَّفِيسَ وَالْعَبْدُ لِجَهْلِهِ بِمَصَالِحِ النَّفْسِ. الحمدللہ. کہتے ہیں دیکھو اس کو سنیے ذرا، کہتے ہیں جو بندہ ہے وہ اپنی جہل یعنی کم علمی کی وجہ سے وہ یہ جانتا ہی نہیں کہ اس کے لیے کیا چیز نفع بخش ہے، یا اس کے لیے مصالح کیا ہے، مصالح اس کے لیے اس کی ذات کے لیے نفع بخش کیا ہے. یہ اپنی جہل کی وجہ سے جانتا نہیں ہے. وَجَهْلِهِ، اچھا دیکھیں اس کی ایک آپ مثال سوچئے کہ اس عمر میں آنے کے بعد یا جتنے بھی ہم لوگوں نے سال گزارے ہیں، جب ہم پلٹ کے دیکھتے ہیں تو کہ ہم نے اب تک زندگی میں کیا 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 ہے، تو آپ کو معلوم ہوگا غلطیاں زیادہ کی ہیں. غلطی اگر آپ سوچتے کہ میں یوں نہیں یوں کرتا آج سے 10 سال پہلے تو یوں نہیں یوں، اس کا نتیجہ اچھا نکلتا. اگر یوں نہیں یوں کیا ہوتا تو اس وقت بات سمجھ میں نہیں آئی یار آپ سے. یا اب آپ جوانی کا آپ سوچیں کہ اب آپ سمجھ میں آتے ہیں بڑی بیوقوفیاں کی یار، حاصل کچھ نہیں ہوا، حاصل کچھ نہیں ہوا. لیکن وہ مطلب اس وقت سمجھ میں نہیں آتا، سمجھ میں تو خیر ابھی بھی نہیں آتا. اگر جوانی واپس پلٹ آئے ہم لوگ پھر وہی کریں گے. لیکن وہ تو اس کو یہ کہہ رہے ہیں جو بندہ ہے لجہل ہی، اپنے کم علمی کی وجہ سے، کم سمجھی کی وجہ سے، بمصالح نفسی، وہ اس کو یہ نہیں معلوم کہ اس کے لیے کیا چیز زیادہ نفع بخش ہے. وجہلہ بکرم ربی وحکمت، لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ اس نے اپنے رب کو بھی نہیں سمجھنے کی کوشش کی کہ اس کا جو رب ہے اس میں وہ جو کرتا ہے کتنی حکمت کی بنا پہ کرتا ہے، اور اس کا رب جو ہے وہ کتنا لطیف ہے، کتنا مطلب کرم والا ہے کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ اپنی حکمت کی بنا پر کر رہا ہے. لا يعرف التفاوت بین ما منع منہ و بین ما ادخر له. کہتے ہیں کہ انسان کو یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ سمجھ میں آتا ہے یا نہیں سمجھ پاتا ہے کہ فرق کیا ہے. فرق کیا ہے جو اس کو نہیں دیا گیا اور جو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سٹور کر رکھا ہے. آپ کو نہیں دیا گیا لیکن اس کے عوض میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بہت کچھ سٹور کر رکھا ہے. اس کی مثال آپ یہ دیکھیے، اگر آپ بہت بڑے صاحب حیثیت ہیں، آپ کے یہاں اولاد پیدا ہوئی ہے، تو آپ اپنے بچے کے لیے ایک الگ معاملہ ایک بینک میں آپ وہ اس کے نام سے وہ کیا کرتے ہیں اکاؤنٹ کھولتے ہیں، اور اس میں وہ رکھتے رہتے ہیں کہ جب ہمارا بچہ 18 سال کا ہوگا تو اس کو یہ ملے گا یا وہ ملے گا یا وہ ملے گا. یا کالج کے لیے جو ہوتا ہے، آپ نے ایک یہاں اکاؤنٹ ہوتا ہے وہ آپ نے کھول لیا کہ جب بچہ کالج جائے گا تو پھر اس کی فیس اسی سے دی جائے گی. رائٹ؟ بچے کو یہ نہیں معلوم کہ ہمارے ابا جو ہیں بڑے شفیق ہیں، وہ اس سارا انتظام انہوں نے کیا ہوا ہے. سمجھے؟ اب اللہ تعالیٰ تو باپ سے کہیں زیادہ شفیق ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے بھائی اچھا اگر ابھی بچے کو 4-5 سال کی عمر میں باپ چیک دے دے یا ہزاروں لاکھوں ڈالر دے دے کہ میاں یہ آپ کے پیسے ہیں، تو وہ بچہ کسی کیا سمجھ کیا کرے گا. تو اسی لیے فرمایا کہ جب اللہ نہیں دیتا ہے آپ کو تو یہ سمجھ لیے آپ کے لیے بہت کچھ ذخیرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے.
بل ہوا مولع لحب العاجل وان کان دنیئا، لیکن انسان ایسا ہے کہ اس کو اس چیز سے بڑی محبت ہے جو اس کو فوراً مل جائے، وان کان دنیئا، اگرچہ بہت ہی معمولی ہی کیوں نہ ہو، وہ کہتا ہے بس ابھی یہاں آپ دیجئے، بعد میں کیا ہوگا اس کو چھوڑیے، جو کچھ ہے ابھی کیش مل جائے، یہاں مل جائے۔ اور اس کی وجہ ہوتی ہے بقلت الرغبۃ فی العاجل وان کان علیا، کیونکہ ہمارے آپ کی رغبت جو ہے وہ عاجل میں نہیں، عاجل مطلب جو بعد میں ملے گا، اس میں رغبت بہت کم ہے، اگرچہ جو کچھ وہاں ملنے والا ہے وہ دنیا سے کہیں زیادہ خیر و ابقا ہے، والآخرت خیر و ابقا، آخرت میں جو ملنے والا ہے وہ ہر معنوں میں اچھا بھی ہے اور باقی نہ، لیکن ہمیں کہتا ہے میں چھوڑو کہاں مریں گے یہ ہوگا، وہ نہیں، ابھی بتائیے آپ ابھی کیا مل رہا ہے، وہ انا لہو۔ اچھا تو بھائی اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ولا اخرجہ الی هذه الدار لیتحب منها للقدوم علیہ وليسلك الطریق الموصل الیہ فجعل الليل، تو بھائی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو اس لیے جو رزق کا معاملہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں لیا ہے صاحب، رزق کے سلسلے میں بہت زیادہ فکر کرنا یہ حماقت کی بات ہے، آپ سمجھ رہے ہیں، کوشش ضرور کریں، خوب محنت کریں، لیکن اس کے ٹینشن زیادہ مت لیجیے، رزق کا زیادہ ٹینشن لینے سے زیادہ رزق آپ کو نہیں ملے گا، زیادہ ٹینشن لینے سے آپ کی صحت جائے گی، آپ سمجھ، جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا وہ آپ کو ملے گا، ہاں اس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا قرآن حدیث میں کہ آپ کوشش کریے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ جو ہے نا زیادہ رزق کی فکر مت کریے، فکر کریے ہدایت کی، ہدایت جو ہے وہ بغیر سمجھے طلب کے نہیں آتی ہے، رزق بغیر طلب کے آتا ہے، رزق جو ہے وہ بغیر طلب کے آتا ہے، ہدایت کے لیے حکم اہدنا الصراط المستقیم، اس کے لیے آپ طلب کے مانگیں گے تب ملے گا، دیکھیں رزق تو اللہ تعالیٰ جانور کو بھی دیتا ہے، دیکھیں نا وہ چوپائے کہتے ہی ہیں، چار پائے والے ان کو وہ، لیکن ہدایت تھوڑی کیا ہے، ہدایت کے لیے اہدنا الصراط المستقیم کا حکم ہے صاحب، خوب آپ مانگیں گے، دیکھیں اس میں سورہ فاتحہ میں کہیں رزق کا ذکر نہیں ہے صاحب، سوچئے رزق جو کہ ہم لوگ روز کھاتے ہیں، ضرورت ہماری، اس کا کہیں حکم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو رزق دے، لیکن میں نے کہا بھی دیکھیے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کوئی جانور ایسا نہیں ہے، یعنی زندہ انسان جانور ایسا نہیں جس کا رزق کی ذمہ داری اللہ نے نہ لی ہو، لیکن ہدایت کی اس کی ذمہ داری نہیں لی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا ہدایت کے لیے جستجو کرنا یہ زیادہ اہم ہے، ہر معنوں میں زیادہ اہم ہے رزق کی جستجو سے، ہاں برکت ہے، لیکن دنیا چونکہ اپ سائڈ ڈاؤن ہو گئی ہے تو ہم لوگ ہدایت کے سلسلے میں تو ہم لوگ اس کو گرانٹیڈ لیے ہوا ہے، لیکن صبح سے شام تک پھرا کرتے ہیں صاحب رزق کے تلاش میں۔ اچھا دیکھیے میں آپ بتاؤں، اگر آپ بہت زیادہ کوشش نہیں کریں گے رزق پھر بھی ملے گا، اس وقت ہمارے آپ کی پوری دنیا میں چاہے ویسٹرن ورلڈ ہو چاہے ایسٹرن ورلڈ ہو چاہے افریقن ورلڈ ہو، سب کا مسئلہ رزق کا نہیں ہے، خدا کی قسم، سب کا مسئلہ ہے آرزوؤں کی تکمیل کا، آرزوؤں کی تکمیل، کہ ہم کو یہ مل جائے اور یہ مل گیا، اب اس پہ قناعت نہیں اور مل جائے، تو اس لیے رزق تو الحمدللہ مل رہا ہے، اور عجیب اسی طرح ذو القوت المتین، ان اللہ هو الرزاق ذو القوت المتین، ایسی باریک بینی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پلاننگ کی ہوئی ہے رزق کی کہ وہ صرف اللہ
کر سکتا ہے. ہمارے استاد کہتے تھے نا, میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ انہوں نے کہا اگر فرض کر لو کہ اللہ یہ کہہ دے کہ انسانوں سے, اس کا 7 بلین انسان ہے ساری دنیا میں, اللہ کہہ دے بھائی ہم ایک دن کی چھٹی لے رہے ہیں ایک دن ہم جو ہے نا, ہمارا جو کارخانہ کائنات ہے وہ ہم بند کر رہے ہیں, آپ لوگ ایک دن ایک دوسرے کو آپ لوگ کھلا لیجئے ایک دن. اب دیکھیے پوری دنیا میں انسانوں کو رزق پہنچانے کا جو کام ہے, وہاں پہ کائنات ٹھپ ہو جائے گی, یقیناً ٹھپ ہو جائے گی. یہ عجیب ذو القوت المتین جو ہے, اتنی متانت, اتنی باریک بینی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے رزق کا معاملہ کیا ہوا کہ حیرت ہوتی صاحب. یہ ایک عجیب اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. اسی لیے یعنی جتنی بھی مطلب جتنا بھی شکر ادا کریں صاحب کم. یعنی آپ دیکھیں ایک ہی دسترخوان پر جہاں پر آپ بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں اپنے فیملی کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ, کبھی آپ گنیے کہ اس میں کتنی نعمتیں ہیں اور کہاں کہاں سے یہ پیدا ہوئی ہیں, کن ملکوں میں یہ بوئی گئی تھیں اور پھر کاٹی گئیں اور پھر فیکٹری میں گئیں, پھر پیکنگ ہوئی, پھر شپ ہوئی, پھر دکانوں میں آئیں, پھر اللہ نے آپ کو پیسے دیے جیب میں, پھر آپ گئے خریدنے کے بعد صاحب پھر آپ گھر لائے, گھر لانے کے بعد پھر وہ پکائی گئی. پکانے میں کتنی قوتیں لگیں, آگ سے لے کے پانی سے لے کے مسالہ اور آئل اور جو پین ہے اس پہ وہ, پھر آپ وہ رزق آپ کے سامنے پلیٹ میں آیا, پلیٹ میں لانے کے بعد اللہ نے منہ میں آپ کو لذت دی, کیونکہ اگر لذت نہیں ہے تو اچھا سے اچھا کھانا بیکار. اب یہ جو سلائیوا ہے صاحب, اگر یہ نہ ہو تو آپ کھا نہیں سکتے, کچھ نیچے جائے گا نہیں. اور یہ زبان کو اللہ نے ایسی قوت دی کہ یہ بولتی بھی ہے صاحب, اور اس میں ہڈی نہیں, اور ہڈی نہیں ہے اور اس میں ایک قوت ذائقے کی دی. تو یہ ٹو ان ون ہے صاحب, بولتی بھی ہے اور پھر لذت کی تشخیص بھی کرتی ہے کہ صاحب یہ میٹھا ہے, یہ نمکین, ارے یہ زیادہ تیز ہو گیا. تو آپ زبان پہ رکھ کے آپ بتا دیتے ہیں بھیا یہ میٹھا بہت ہے یا نمکین بہت ہے, نہیں یا یہ نہیں یہ ٹھیک ہے. اور پھر اس کا کھانا مطلب لذت کے ساتھ, پھر اس کا گلے سے اترنا, اتنی چھوٹی سی صاحب وہ پائپ لگایا ہوا ہے, اس پائپ کے ذریعے سے نیچے آنا اور صحیح سلامت آنا. پھر جیسی لقمہ پیٹ میں گیا تو ایک پورا ایک فیکٹری ہے جو موشن میں آ جاتی ہے. ہاں, تو ہمیں یہ سب کیا ہے, پھر آخر میں وہی کھانا جو ہے وہ پخانے کے ذریعے سے نکل گیا. اب یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے. ہم استاد کہتے ہیں ایک دن اللہ کہہ ہم یہ سب کچھ نہیں کریں گے, میں یہ سب آپ لوگ کریے. تو اس لیے صاحب رزاق جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہے. تو ہم کو رزق کے سلسلے میں بہت زیادہ جو ہے فکر نہ کریں. سمجھے آپ, اصل جو ہے اہدنا الصراط المستقیم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت دے دے. ہدایت طرف کے پر آتی ہے, جب ہدایت کی طرف ہوگی تب آئے گی صاحب. اگر رزق کا کی مطلب دعا کرنا ہمارے آپ پر صبح شام فرض ہوتی تو سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ رزق کا ضرور ذکر کرتا کہ صبح شام ہم سے نماز میں رزق مانگو. تو رزق کا کہیں اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں, 7 آیتوں میں سے کسی ایک آیت میں سمجھ لیا, یعنی اشارتاً بھی یہ نہیں فرمایا کہ بھائی تم لوگ رزق مانگو, کیونکہ وہ رزق تو ملنا ہی ہے, وہ اللہ نے لکھ دیا ہے. لیکن ہم آپ کیا ہیں کہ اس دنیا میں کچھ احمقوں کی دنیا زیادہ بن گئی ہے, سمجھدار کم رہ گئے. ہم نے آپ نے سوچا اصل تو زندگی کا مقصد رزق ہے. تو اس لیے یہ جو کتابیں ہیں صاحب ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی اور علماء کی, اس کو پڑھنے میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ صاحب آپ وہ سوتے سے جگ جاتے ہیں, اپنا قبلہ درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یار یہ بات تو یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اس کا فائدہ نہیں ہے صاحب, بہت زیادہ رزق کے پیچھے. ہاں میں پھر کہوں گا
آپ ویسے بھی نہ بنے کہ کچھ بھی نہ کریں. اللہ نے کہا کوشش کرو ہم دیں گے انشاءاللہ. تو بہرحال تو یہ ہو گیا چیپٹر اس کا. آئیے صاحب اب آئیے صاحب مدارج السالکین. یہ مروءہ جو تھا، شباب بھائی تھوڑا سا ہیلپ کریے. مروءہ کیا تھا بتائیے گا نہیں ظفر بھائی کو. مروءہ کیا ہے؟ ظفر بھائی تو نوٹ بناتے ہیں، آپ کچھ نہیں بناتے. دیکھیے یہ تھا نا منزلۃ المروءہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین میں فرمایا کہ ایک منزل ہے مروءہ کی. تو مروءہ کیا ہوتا ہے ظفر بھائی؟ جی انسانیت. مروءہ ہوتا ہے انسانیت. تو عبادت اللہ تعالیٰ کی وہی انسان کر سکتا ہے جس میں انسانیت کے عناصر ہوں. اور تو یہ سب باتیں گئی تھیں. اب آج کیا ہے کہ انسانیت ایک تو ہوتا ہے اچھے کام کرنے سے انسانیت پیدا ہوتی ہے اور نکھرتی ہے، اور دوسرا ایک ہے کہ کاموں کو نہ کرنے سے، بعض کاموں کو ترک کرنے سے انسانیت جو ہے نا وہ نکھرتی ہے اور پیدا ہوتی ہے. ترک کرنے سے، یہ آپ کر نہیں رہے ہیں بلکہ ترک کر رہے ہیں، اس سے انسانیت جو ہے نا وہ نکھرتی ہے. اور وہ کیا ہے کہ فترک الخصام، مثال کے طور پہ خصام کہتے ہیں نوک جھوک، لڑائی جھگڑا، بیکار کی جو ہے نا باتیں ہیں جس سے غصہ گرمی پیدا ہو. تو فترک الخصام، تو یہاں ترک ہے، کرنا نہیں ہے بلکہ یہ عمل نہ کریں تو انسانیت میں نکھار پیدا ہوگا. والمعاتبہ، اور کسی بھی قسم کے غصے والی چیز، معاتبہ کہتے ہیں کہ جس سے ایک دوسرے میں کہ رشتے میں غصہ پیدا ہو، اس کو چھوڑ دیجیے. والمطالبہ والممارہ، اور اپنے حقوق کو نہ طلب کریے، معاف کر دیں، اپنے حقوق کو طلب نہ کریں. دیکھیے خوب یاد رکھیے کہ ہمارے کتابوں میں، اسلام میں کی جو بھی کتابیں لکھی گئی ہیں اس میں ایک چیز یہ ہے کہ اسلام نام ہے اپنے حقوق جو ہے نا ان کو معاف کرنا، اور دوسروں کے حقوق جو آپ پر عائد ہوتے ہیں وہ پورا کرنا، وہ پورا کرنا. دیکھیے اس کو سمجھیے، یہ بہت اہم بات ہے. ایک انسان مر گیا، مر گیا تو اس کے درجات بلند ہوں گے کہ دیکھو اس نے تمہارے ساتھ یہ کام خراب کیا تھا لیکن دیکھو تم نے اس کو معاف کر دیا. اس آدمی نے تم سے پیسے لیے تھے نہیں دیے لیکن دیکھو تم نے اس کو معاف کر دیا. اس نے تم کو گالی دی تھی تم نے معاف کر دیا. تم کو معلوم ہے کہ اس نے تمہاری غیبت کی تھی، چغلخوری کی تھی، لیکن تم نے معاف کر دیا. تو آپ نے اپنے حقوق کو معاف کر دیا تو اس سے آپ کے درجات بلند ہوئے. بلکہ حدیثوں میں تو کئی مرتبہ تو ایسا بھی ہوگا کہ بعض انسان کو اللہ تعالیٰ ان کو معافی کر دے گا پورا، کہ تم نے اگر اتنے نیک تھے تو ہم تم کو معاف کرتے ہیں. لیکن اپنے حقوق کا اگر آپ مطالبہ کریں گے تو یہ بات غلط ہے. ہاں جو حقوق لوگوں کے آپ کے اوپر عائد ہیں اگر آپ نے وہ پورے نہیں کیے تو پھر پٹائی ہوگی. جو بھی حقوق ہیں وہ لوگوں کے آپ کے اوپر، وہ آپ نے پورے نہیں کیے تو پٹائی ہوگی. شوہر ہے اس نے اپنی بیگم کے حقوق نہیں پورے کیے، پٹائی ہوگی. بیگم ہے اس نے شوہر کے حقوق نہیں، ماں باپ کے حقوق آپ نے پورے نہیں کیے، صاحب پٹائی ہوگی. نیبرز کے حقوق ہیں، دوستوں کے حقوق ہیں، جو بھی ہیں وہ اگر آپ نے پورے نہیں کیے تو پٹائی ہوگی. دنیا میں آج کل ہمارے جو خاص کر جو مسلم کنٹریز ہیں اس میں عام مرض جو ہے وہ حقوق، اپنے حقوق کا مطالبہ کرنا ہے.
لیکن اسی ملک کے جو لاز ہیں اس کو فالو نہیں کرتے. آپ سمجھیں؟ ہمیں بتاؤ دنیا میں سب سے خراب قوم مسلمان ہیں بہت سی معنوں میں. ایک معنی ہے پارکنگ میں. مطلب ہم لوگ ابھی جمعہ ہی کو ہم کہہ رہے تھے, وہ لوگ کہہ رہے تھے جو والنٹیئر کرتے ہیں حافظ تھک گئے. مطلب پارکنگ, اب دیکھیں اتنا بڑا پارکنگ لاٹ بنا ہوا ہے, اس میں 180 کاریں آ سکتی ہیں, رائٹ. لیکن وہ پھر بھی لوگ کوشش کرتے ہیں کہ جو قریب ترین دروازے کی سے جگہ, مسجد کے دروازے جگہ ہے, وہاں جیسے کیسے ہم کھڑی کر دیں. ابھی 2-3 روز پہلے آئے تھے, یہ سٹاپ سائن نہیں ہے, یہ دروازہ کھلا ہوا ہے سب. اب تو ہم نے یہ دروازے بھی کھلے. یہ جو سٹاپ سائن ہے نا, اس کے اوپر ایک صاحب نے گاڑی لگائی ہوئی تھی سٹاپ سائن کے دوسری طرف, نہیں مطلب ایسے کھڑی کی ہوئی تھی کہ جو ادھر سے لوگ آ رہے ہیں جو وہ اس گاڑی کو ماریں گے, اور پھر مطلب وہ کوئی جگہ ہی نہیں ہے کھڑی کرنے کی. لیکن اس صاحب نے یہ سوچ لیا ہوگا کہ یہ قریب ترین جگہ ہے صاحب مسجد کے دروازے کے, حالانکہ قریب ترین تو سامنے یہ بھی ہے صاحب, لیکن انہوں نے ایسے سوچا کہ جی اندر ہی لے آئیں. اب جبکہ ہم لوگ حدیث شریف پڑھتے ہیں کہ حضور فرمایا کہ ایک قدم تم چلو گے مسجد کی طرف تو تمہارا ایک گناہ معاف ہوگا اور ایک درجہ بنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی کوشش کی کہ لوگ سمجھیں کہ صحیح پارکنگ کریں, لیکن نہیں کریں گے. تو ہاں, تو اب اس میں یہ کہ ہم سب لوگ اسی کے اس میں. آپ دیکھیے ابھی کون گیا تھا, آپ کون گئے تھے عمرے کے لیے رمضان میں؟ نہیں اور بھی کوئی. اچھا آپ بھی گئے تھے. اچھا جی, رمضان سے پہلے گئے تھے. تو آپ نے دیکھا ہوگا رمضان سے پہلے کہ اسلام کو حسن دیکھیے صاحب, ہزاروں کیا لاکھوں کیا ملینز لوگ وہاں پر طواف کر رہے ہیں, حرم شریف بھرا ہوا ہے, مطلب کسی کو چلنے کی جگہ نہیں مل رہی ہے. لیکن جیسے ہی اقامت ہوئی کیسے خود بخود وہ جو مجمع ہے وہ ایسی سیدھی صف بناتا ہے کہ صاحب اگر آپ اوپر سے فوٹو لیں تو دل خوش ہو جاتا ہے. ایسی سلیقے کے ساتھ وہ قوم جو ہے نا بالکل صفیں درست کر رہی کہ صاحب ٹوز یہاں رکھیں, شولڈر ٹو شولڈر. یہاں دیکھیے لاکھوں لوگ کھڑے ہو گئے صاحب. لیکن وہی قوم جب مسجد آئے گی تو کسی بھی ملک میں جائیے آپ, مسجد کے باہر جو چپلیں ان کا انبار ہوتا ہے. ہم جب جدے میں تھے 4 مہینے, تو جب ایک مسجد میں جاتے تھے تو یعنی آپ کو چپلوں کے ڈھیر کے اوپر گرتے پڑتے ہوئے آپ کو حالانکہ وہاں پہ شو ریک رکھے ہوئے ہیں, تو لٹرلی آپ کو اپنے آپ کو بچا کر. اب یہ قوم ہے تو وہ دین ہے, یہ ہمارا گویا ایک طریقے سے عمل ہے. تو یہ ہے کیا کہ ہم لوگ حقوق تو مانگتے ہیں, لیکن جو دوسروں کے حقوق ہمارے اوپر ہیں وہ ہم پورا نہیں کرتے. اب جوتے کو اپنی جگہ رکھنا یہ حق ہے دوسروں کا کہ ہماری ذات سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے, یہ اس کا حق ہے ہمارے اوپر. لیکن ہم اس کا حق مارتے ہیں, بلکہ ایسی جوتا چھوڑو تم چلے جاؤ. ابھی دیکھیے ڈاکٹر فلپس ہائی اسکول سے 160-170 بچے آئے تھے, ہر سال آتے ہیں. اس میں ظاہر بات ہے اکثریت غیر مسلم ہی کی ہوتی ہے ہائی اسکول کے. تو ان کی ٹیچر نے ان کو ہر سال بتاتے ہیں کہ مسلمز ڈونٹ ویئر شوز ان در مسجد. تو 160 بچہ آیا, یقین جانیے آپ یہاں سب ان کا کلاس ہو رہا تھا, پریزنٹیشن چل رہی ہے, بلا مبالغہ میں بتا رہا ہوں ایک اسٹوڈنٹ نے بھی جوتے زمین پر نہیں چھوڑے, سب نے ریک کے اوپر رکھے, ایک بندے نے بھی نہیں, not a single one. تو یہ ہے کہ جو دوسروں کے حقوق ہمارے اوپر ہیں صاحب, اس کا مطالبہ ہوگا صاحب. افضل آپ نے جوتے زمین پر رکھ دیے, کوئی آدمی کا پیر اس پر پڑا, اس کا پیر میں تکلیف ہو گئی, پیر مڑ گیا, موچ آ گئی, سمجھا, تو اس کا جو گناہ ہے کسی کو تکلیف پہنچانے کا وہ آپ پر گیا.
آپ اندر نماز پڑھیں اللہ ہم کو معاف کر دے اللہ معاف کرے، باہر آپ کے جوتے کی وجہ سے کوئی ٹربل ہو گیا اور یہاں پہ اللہ معاف کر دے، اور آپ یہ اللہ میں ظالموں کو عذاب دے، آپ اپنے ہی خلاف اپنے ہی خلاف جو ہے وہ آپ دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ظالموں کو پکڑے، ظالم کو بھائی باہر تمہارے جوتے نے یہ کیا، نہیں کچھ نہیں ہوتا صاحب. تو اس کو یہ فرما رہے ہیں کہ انسانیت یہ ہے کہ اپنا مطالبہ نہ کریں، بلکہ یہ کریں کہ جو حقوق عائد ہیں لوگوں کے آپ پر وہ آپ پورا کریں. وَالْإِغْزَاءُ عَنْ عَيْبِ مَا يَأْخُذُهُ مِنْ حَقِّكَ، وہی بات ہے کہ کسی نے اگر آپ کے اوپر کوئی آپ کے حقوق کو پامال کیا ہے، رائٹ، اس سے اغماز کریں. اغماز یہ ہے کہ اس کو یہ انسانیت کا تقاضا ہے. اور وہ تغافل عن عثرات الناس، اور لوگوں کے جو لوگوں کی جو خراب باتیں یا گناہ یا کا آپ کو علم ہے نا، اس کے متعلق باتیں کرنے سے آپ گویا گریز کریں. یہ انسانیت کا تقاضا ہے. پھر وَإِشَارُهُمْ أَنَّكَ لَا تَعْلَمُ، اور آپ ان لوگوں سے ایسے بات کریں کہ جیسے آپ کو ان کی زندگی کا یہ پہلو معلوم ہی نہیں ہے. مطلب کسی کا گناہ کا معلوم ہے کہ اس نے یہ کیا، لیکن آپ ان سے ایسے بات کریں جیسے آپ ہم کو نہیں معلوم کہ آپ نے کیا، ہم کو کچھ معلوم ہی نہیں کیا بات ہے. ہاں وہ اصلاح کے لیے پھر الگ بات ہے. مطلب اصلاح کے لیے اگر آپ کی جی اگر آپ اس کی اصلاح چاہتے ہیں تو ظاہر بات ہے پھر جیسا حکمت کا تقاضا ہو ویسا کیا جائے، سمجھے آپ. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دوست کی بات اصلاح میں نہیں سنے گا، رائٹ، باقی تفریح کی چیزوں میں سن لے گا، اصلاح میں نہیں سنے گا. آپ سمجھیں وہ کیا تھا صاحب، آج اشعاری نہیں یاد آ رہے ہیں سب، وہ آج غالب کا شعر ہے کیا، ہاں وہ یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست ناسے، یہ کہاں کی دوستی ہے. ہم کہہ رہے تم ہم کو نصیحتیں کر رہے ہو، یہ کوئی دوستی ہوئی؟ تو کہہ رہے ہیں یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست ناسے، کوئی چارہ ساز ہوتا کوئی غم گسار ہوتا. سمجھا؟ تو دوستی میں یہ اصلاح نہیں چلتی. وہ کہتے ہیں بھائی کوئی غم گسار ہوتا، کوئی چارہ ساز ہوتا، لیکن اس کے لیے پھر جو ہے تو اس لیے حکمت چاہیے ہوتی ہے کہ بھائی اگر اصلاح چاہیے تو اصلاح کرنی ہے دوست کی. تو اب یہ فرماتے ہیں وہ توقیر للکبیر، انسانیت یہ ہے کہ صاحب جو بھی بڑا ہے، چاہے ہندو ہو مسلمان ہو عیسائی ہو، جو بڑا ہے اس کی توقیر ہونی چاہیے، اس کی عزت ہونی چاہیے صاحب، اس کی عزت ہونی چاہیے. اور وہ رعایت ادب الصغیر، اور جو چھوٹا ہے، رائٹ، ہاں اس کی جو ہے نا شفقت ہونی چاہیے. اب حضور جلدی سے 3 چیزیں کر لیجیے. پہلی چیز صاحب یہ ہے اس سلسلے میں ابن قیم فرما رہے ہیں کہ اس ضمن میں انسانیت کے ضمن میں 3 چیزیں یاد رکھیے. نمبر 1 یہ ہے کہ صاحب انسانیت انسان کو برتنا چاہیے اپنے سے. دوسرا یہ ہے کہ انسان کو انسانیت برتنی چاہیے مال خلق، انسانوں کے ساتھ. اور تیسرا یہ ہے کہ انسان کو انسانیت برتنی چاہیے اللہ کے ساتھ. انسانیت اپنے ساتھ، انسانیت مخلوق کے ساتھ، اور تیسرا انسانیت اللہ کے ساتھ. ان تینوں کا جب مجموعہ ہوتا ہے تو انسان پھر کامل بنتا ہے. اب اس میں جلدی سے دیکھ لیے، ایک چیز تو یہی ہو گیا کہ مطلب انسانیت اپنے ساتھ، اس کی آسان سی ڈیفینیشن وہ یہی بتا رہے ہیں کہ جس چیز سے آپ کی انسانیت نکھرے، مزین ہو،
خوبصورت ہو. سمجھا آپ؟ وہ اعمال کرتے رہیے، اور وہ ترک اور ان چیزوں کو چھوڑتے رہیے جس سے آپ کی شخصیت جو ہے وہ یدنس و یشین ہو، مطلب جس میں گراوٹ پیدا ہو، اخلاق میں گراوٹ پیدا ہو، اس کو ترک کریے صاحب. اور جن چیزوں سے اخلاق میں نکھار پیدا ہو صاحب، اس کو یہ ہے آپ انسانیت اپنے ساتھ برت رہے ہیں. وہ صاحب اصغر گونڈوی کا بہت عمدہ شعر تھا ایک، انسانیت اپنے ساتھ. اصغر گونڈوی نے کہا تھا صاحب کہ کیا ہے وہ، آج عارف بھائی کی دعا کام آ رہی، اشعار نہیں آ رہا ہے. جی 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 وہ ہے صاحب، آج شان نہیں آتا وہ ہے. بڑا عمدہ شعر صاحب اصغر گونڈوی نے اس میں کہا تھا انسانی، ارے پتہ نہیں صاحب، چھوڑیے، خیر چھوڑیے، آج اشعار کا دن نہیں لگ رہا ہے. خیر، اور سب کہتے ہیں انسانیت جو ہے وہ مخلوق کے ساتھ، وہ یہ کہ بِأَن يَسْتَعْمَلْ مَعَهُمْ شُرُودُ الْأَدَبِ وَالْحَيَاءِ وَالْخُلُقِ الْجَمِيلِ وَلَا يَظْهَرُ لَهُمْ مَا يُكْرِهُ وَهُوَ مِنْ غَيْرِ نَفْسِهِ. کہتے ہیں دیکھیے ایک اصول انسانوں کے ساتھ یہ ہے، آپ کو برتنا چاہیے کہ ہر انسان کو آپ اپنا آئینہ سمجھیے. ہر انسان کو آپ اپنا آئینہ سمجھیے. تو جب آپ اپنے آپ کو صبح دیکھتے ہیں یا دوپہر کو یا رات کو، عورتیں تو ہر وقت دیکھتی رہتی ہیں اپنا آئینے میں، تو جب آپ آئینہ اپنے آپ کو انسان دیکھتا ہے اپنے آپ کو آئینے میں، تو صاحب وہ اگر اس میں کوئی عیب نظر آتا ہے نا اس کو، تو وہ آئینے کو کوستا نہیں ہے، وہ فوراً اپنا چہرہ صحیح کرنے لگتا ہے کہ یار یہ عیب ہم میں. وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ صاحب یہ آئینہ بدلو، یہ آئینہ جھوٹ بول رہا ہے، نہیں، وہ فوراً اپنے آپ کو صحیح کرنے لگتا ہے. ایسی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اصول یہ لیتخذ الناس مرآت کہتے ہیں آئینے کو، لنفسی. کوئی کسی آدمی کو اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ سمجھ لیجیے کہ یہ ہمارا ہی تو آئینہ ہے. یہ بہت اہم بات ہے صاحب، یہ ہمارا ہی آئینہ ہے. اگر اس میں یہ کمی ہے تو ہم میں بھی ہے. اگر اس کو اصلاح کی ضرورت ہے تو پہلے ہم کو اصلاح کی ضرورت ہے. ایسی ایک حدیث میں کہ المؤمن جو ہے وہ دوسرے مومن کا آئینہ ہے. جی جی پتہ نہیں، وسیم بریلوی کا ایک اس پہ شعر ہے صاحب کہ میں کہ دو شعر ہیں صاحب اس کے، اس میں اسی موضوع پہ ایک بات یہ کہ بات دیگر کہنے لگا ابھی دیکھیے یاد آیا تھا، پہلا مسئلہ یاد آ گیا تھا. وسیم بریلوی نے کہا تھا صاحب کہ نہیں وہ تو اس کا تھا، وہ ابھی آئے گا. وہ میرا صاحب، وہ میرا میں اس کا آئینہ ہو جاؤں گا. وہ میرا میں اس کا آئینہ ہو جاؤں گا. اس کو چھوٹا کہہ کر میں کیسے بڑا ہو جاؤں گا. اس کو چھوٹا کہہ کے میں کیسے بڑا ہو جاؤں گا. وہ میرا میں اس کا آئینہ ہو جاؤں گا. اس کو چھوٹا کہہ کر نہ صرف بھائی میں کیسے بڑا ہو جاؤں گا.
پھر کہتا ہے وہ مجھے گرانے میں لگا تھا، وہ مجھے گرانے میں لگا تھا، اس نے سوچا ہی نہیں. وہ مجھے گرانے میں لگا تھا، اس نے سوچا ہی نہیں، میں گرا تو مسئلہ بن کے کھڑا ہو جاؤں گا. میں گرا تو مسئلہ بن کے کھڑا ہو جاؤں گا. جی تو اس میں یہ ہے کہ ابھی دعا کریے. وہ اصغر گنڈوی کے بھی شعر ہے، وہ بہت عمدہ ہے، ابھی یاد آئے مجھ کو انسانیت کے اوپر. چلو ابھی دیکھیے وہی کہنے خلق کے ساتھ انسانیت یہ ہے کہ ہر انسان کو آپ اپنا آئینہ سمجھیے. اگر اس میں یہ کمی ہے تو یہ مت کہیے کہ بھائی اس میں یہ کمی ہے، ہم میں تو نہیں ہے. یہ غلط بات ہے. اگر اس میں ہے تو یہ معاشرہ ایسا ہے، آپ بھی اسی معاشرے کے حصے ہیں، تو آپ میں بھی صاحب یہ کمی ہے، بس آپ نے غور سے اپنے آپ کو دیکھا نہیں صاحب. جی 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 تو یہ ہے انسانیت صاحب. کوئی لوگوں کو مت کہیں کہ لوگ ایسے ہیں، آپ بھی ایسے ہی ہیں، آپ بھی کم و بیش ایسے ہی ہیں صاحب. سمجھا؟ بلکہ اگر یوں دیکھا جائے تو بعض لوگ جو کہ جو لوگ کبیرہ گناہ کر رہے ہیں، رائٹ، وہ ہم سے اچھے ہیں، کیونکہ وہ کبیرہ گناہ کر کے ندامت ہے ان میں. یہ کہیں کہیں بہتر ہے اس سے کہ ہم آپ مسجد آ کر اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھ رہے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں بھائی الحمدللہ ہم تو مسجد آ رہے ہیں، ہم تو بچ گئے. وہ جو آدمی جو ہے وہ گناہوں میں پڑا ہوا ہے، وہ تو گیا. تو یہ جو طریقہ ہے سوچنے کا اتنا گندا ہے، اتنا گرا ہوا ہے کہ اس سے اچھا تو تھا کہ آپ مسجد نہ آتے. اب جو ہے تکبر کے ساتھ تو آپ نے تمام راستے اپنے لیے بند کر دیے جنت کے. اور وہ آدمی جو بیچارہ بظاہر گناہوں میں، کبیرہ گناہوں میں ہے، لیکن اس کی ندامت جب گھر جاتا ہے سوتا تو اس کے دل میں ایک ٹیس اٹھتی ہے صاحب کہ یار ہم بہت غلط راستے پہ، اللہ ہم کو معاف کرے. تو یہ جو ہے یہ کہیں زیادہ بہتر ہے اس سے کہ ہم آپ مسجد آ رہے ہیں لیکن تکبر میں کہ الحمدللہ پورا اورلینڈو میں اگر کسی کی نجات ہوگی آخر میں تو وہ ہم ہی ہیں، کہ ہم جو ہیں نا وہ بالکل باصفا ہیں. وہ کیا کہ وہ بہت پہلا کا شاعر تھا وہ ولی دکنی، اس کا شعر تھا، سب سے پہلا شاعر تھا ولی دکنی جس کا کلام ملتا. بہرحال اس نے کہا کہ سیاہ کار تھے باصفا ہو گئے ہم. سیاہ کار تھے، اب اپنے کو کہہ رہا ہے، سیاہ کار تھے باصفا ہو گئے ہم، تیرے عشق میں کیا سے کیا ہو گئے ہم، اور تیری ہی طرف کو راہ نکلی، بھولے بھٹکے جدھر گئے ہم. تو یہاں پہ تعلی ہے، تعلی یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں اب ہم باصفا ہو گئے. اس شعر میں عیب یہ ہے صاحب. تو ہم آپ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم باصفا ہیں، تو اس میں تکبر ہے صاحب. تو اسی لیے صاحب گناہ اگر ہو رہے ہیں لیکن ندامت ہو رہی ہے، یہ کہیں بہتر ہے اس سے کہ عبادت ہو لیکن پھر تکبر ہو. سمجھا؟ یہ بہت ڈینجر بات ہے. حضور صرف فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جس میں رائی ذرے برابر بھی تکبر ہے اس پہ ہماری جنت حرام ہے. لیکن ندامت پہ حضور فرمایا التوبۃ الندم، توبہ تو بس ندامت کا نام ہے صاحب. اگر ندامت ہے تو بھائی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ انسانیت جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ یہ ہونی چاہیے کہ لوگوں کو اپنا آپ آئینہ سمجھیے کہ اگر اس میں عیب ہیں تو ہم میں اس سے زیادہ عیب ہے. یہ سمجھیے کہ بھائی ہم تو صاف ہیں آدمی، یہ جو آدمی بہت ہی جہنمی ہے. جب تک صاحب ایمان ہے آدمی، سمجھے، اس کو جہنمی مت سمجھیے. کیا پتہ صاحب کون آدمی کہاں جائے.
اور آخری چیز یہ ہے کہ ایک بات آپ کو جو سنا، ابن قیم نے لکھا کہ ایک بزرگ تھے ایک بزرگ تھے، ان کے ہاں کوئی کام کرنے والا بڑے میاں تھے، وہ کام ہم کرتے تھے، سودا سلف لے آتے تھے، لیکن حضرت جو تھے وہ جو کام کرنے والے تھے وہ صاحب تھے بڑے بد اخلاق، زبان کے بہت تیز، اور صاحب شدید مطلب بد اخلاق آدمی۔ تو ان سے بعض نے کہا، ان کے دوست کہنے میاں ان بڑے میاں کی چھٹی آپ کیوں نہیں کر دیتے ہیں، جانے دیے اس قدر بدتمیز بد اخلاق آدمی ہیں، آپ نے ان کو کیوں رکھا ہوا ہے؟ تو ان بزرگ نے کہا کہ بھائی دیکھو، ان کو کچھ مت کہو، کہنے ان کی وجہ سے ہم میں بڑی اصلاح ہو رہی ہے۔ جب یہ بد اخلاقی کرتے ہیں، ہم کو کچھ کہتے ہیں، میں بیگم کو کچھ کہہ دیتے ہیں تو بس ہم اپنے دل میں سوچتے ہیں کہ بھئی دیکھو ہم کو ایسا نہیں بننا ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم ایسے لوگوں کو دیکھ کر ہم سیکھتے ہیں کہ بھئی ہم کو ایسا نہیں بننا ہے۔ اب اس عمر میں تو بڑے میاں کی کوئی اصلاح کی بہت مشکل ہے، سمجھا آپ؟ لیکن ان کی جو بد اخلاقی ہے اس کو دیکھ کے ہم بہت سبق سیکھ رہے ہیں۔ ایک بات یہ ہوگی، تو اس لیے صاحب کبھی ازداد، اس کو ازداد کہتے ہیں، اپوزٹ جو ہیں، جو لوگ ہیں جن کا صاحب ان سے بہت سیکھنے کو ملتا ہے۔ اور آخری چیز یہ ہے کہ انسانیت مع اللہ، انسانیت اللہ کے ساتھ، وہ کیا صاحب بِأَن يَسْتَحْيَ استحیاء من نظرہ الیک و اطلاعہ علیک فی کل لحظۃ و نفس، کہتے ہیں اس بات کا شعور رکھنا اور پھر حیا آنا، آپ کو شرم آئے۔ وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے ہر خیال کی اطلاع ہے، عمل کی تو ہے، ہر خیال کی اطلاع ہے مکمل ہے نا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ تو اللہ اس بات کا اس طرح کہ ہم جو گناہ کی سوچ رہے ہیں نا، گناہ کرنے کی اسکیم بنا رہے ہیں، اس خیال کی بھی اطلاع ہے، حالانکہ ابھی ہم نے کسی سے کچھ کہا ہی نہیں، صرف دل میں یہ خیال آیا صاحب، اس کی اطلاع اللہ کو ہے۔ صاحب اس سے آپ حیا آئے، شرم آئے کہ ابھی ہم کھانا کھائیں گے اللہ کا دیا ہوا، ابھی پانی پیئیں گے، سانس لے رہے ہیں تو یہ ہوا بھی اللہ کی ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب اس سے آئے کہ صاحب کہ شرم آئے، مطلب آپ کو پھر وہ اصلاح عیوب نفسی جہد الامکان فامکان اجتناب، اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ صاحب ہم نے تم کو خرید لیا ہے، ان اللہ اشترا، اللہ نے تم کو خرید لیا، اب تم ہمارے ہو، تم اپنے نہیں ہو، تم ہمارے ہو۔ اب اس کو یاد رکھیے گا، ابھی ایک بہت عمدہ شعر سنائیں گے آپ کو جان ایلیا کا، کہ تم تو اس میں انہوں نے کہا کہ جی، تو اس میں کیا انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا ان اللہ، ہم نے تم کو خرید لیا ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ نے ہم کو خرید لیا ہے تو ہم خود اب اپنے نہیں ہیں، ہم کسی اور کے ہیں، اس کے عوض میں اللہ نے کہا ہے ہم تم کو جنت دیں گے، ان اللہ اشترى من انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اب یہاں پہ فرمائے ہیں کہ ہم کو تو یہ کرنا ہے کہ ہم جو مبی ہے نا، مبی مطلب جو چیز خریدی گئی ہے، اب دیکھیے بزنس کا یہ ہوتا ہے نا کہ جو آپ نے خریدا ہے نا، اب ہم کو اس کا پوزیشن چاہیے، اب وہ ہماری ہے، اس کو کہتے ہیں مبی۔ تو بھائی جب ایک ڈیل ہو گئی ہے تو اب جو مرچنڈائز ہے اس کو ہینڈ اوور کیا جائے۔ تو اللہ نے کہہ رہا بھائی ہم نے تم کو پیدا کیا اور ہم نے تم کو خرید لیا ہے، اب ہم نے یہ کہا ہے کہ جو تمہارا وقت ہے وہ میرا وقت،
جو تمہارا پیسہ ہے وہ میرا پیسہ. بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اور دیکھو اس کا عوض میں ہم تم کو جنت دیں گے. آگے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ انسانیت اللہ کے ساتھ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بس جب یہ ڈیل آپ نے کر لی ہے، ہم کو منظور ہے، اب ایسا ہے کہ اب بتائیے ہم کریں کیا، بتائیے ہم کو کیا کرنا ہے. کیونکہ وقت بھی آپ کا ہے. یہ وقت آپ یہ مت کہ مائی باڈی مائی لائف یہ نہ ہو بیوقوفی، بلکہ یہ ہو جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کا ہے، کیونکہ یہ ڈیل ہو گئی ہے. اب ہم کو صرف اپنے آپ کو آپ کے پوزیشن میں دینا ہے. بتائیے ہم وقت کا کیا کریں، آپ کے کیا کیا کام چاہتے ہیں ہم کریں. اور یہ پیسہ یہ بھی آپ ہی کا ہے. بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم، تو وقت بھی آپ کا اور پیسہ بھی آپ کا. اب بتائیے ہم ان پیسے کو کہاں خرچ کریں. رائٹ، کہنے انسانیت اللہ کے ساتھ یہ ہے. جہاں آپ نے کہا نہیں اللہ میرا پیسہ، تو میاں پھر آپ جہنم ہی جائیں گے. کہ جنت کے لیے تو یہ شرط یہ ہے کہ وقت بھی اللہ کا اور پیسہ بھی اللہ کا، تب آپ جنت میں جائیں گے. رائٹ، جہاں آپ نے کہا نہیں یہ زندگی ہماری ہے، ہم کو اپنے اسٹائل پر بسر کرنی ہے، سمجھے آپ، تو پھر یہ جو ایگریمنٹ تھا یہ ختم ہو گیا صاحب. پھر اب بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ نہیں ہوگا، پھر نعوذ باللہ پھر دوزخ ہوگی. تو انسانیت یہ ہے کہ یہ جو ہوا ہے صاحب، جو ڈیل ہوگی اللہ تعالیٰ نے بنا دی ہے، سمجھے آپ، یہ ڈیل ہوگی صاحب. اب جنت چاہتے ہیں آپ، تو انسانیت مع اللہ یہ ہے کہ آپ اپنا وقت اور اپنا پیسہ یہ سمجھ لیجیے ہمارا نہیں ہے. اب اس کو ویسے خرچ کرنا ہے جیسا اللہ چاہتا ہے. یہ ہے انسانیت. اور اگر ایسا نہیں ہے، آپ نے کہا نہیں ہمارا ہمارا ہمارا، تو صاحب یہ انسانیت نہیں ہے. بس صاحب اتنا ہی ہے اس میں. اب نیکسٹ ویک انشاءاللہ نیا چیپٹر ہوگا بست کا. یہ تھوڑا مشکل ہے، میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، ابھی تک پورا سمجھ میں نہیں آیا. دعا کریں سمجھ میں آ جائے. چلے صاحب آرے بھائی ٹائم ہے اب بس. ارے ابھی ہاں دیکھیے ایک شعر، ارے بھائی یہ آپ کی نظر ہے. سنڈے اس ویک نہیں ہو پائے گا، معاف کریے کہ ہم کو کہیں جانا پڑ رہا ہے. نیکسٹ ویک کریں گے بھائی. نیکسٹ ویک ان کا یہ آخری ویک ہے. ہاں یہ آخری ویک ہے، نیکسٹ سنڈے سے ہوگا. ارے بھائی وہ آئے تھے اپنے ایک صاحب، وہ جو وہاں کسیمی میں رہتے ہیں، وہ آتے نہیں اب حدیث شریف کلاس میں. اس دن آئے تو کہنے لگے حافظ صاحب وہ حدیث شریف کلاس شروع ہو گئی. ہم نے کہا آپ تو آتے نہیں ہیں. تو ایک مطلب آئے تھے بیچارے اور کہنے لگے ہاں وہ سب لوگ پیچھے پڑ گئے، وہ ناشتہ لائیے تو وہ ناشتہ لے آئے، اس کے بعد آئی نہیں. ہاں تو وہ کہتے جب آپ شروع کریے گا تو پہلا ناشتہ میرا ہوگا. اچھا سنیے صاحب یہ شعر سن لیجیے آپ، تاکہ آپ بہت اچھا شعر ہے صاحب. میں نے آپ کے لیے اس کا دیکھیے میر تقی میر کا شعر دن میں پڑھا تھا، تو میں نے کہا اس کو سیو کیا آپ کے لیے. عشق کے اوپر کہتے ہیں عشق، دیکھیے صاحب عشق معشوق، عشق معشوق اور عشق عاشق ہے. عشق معشوق، عشق معشوق، عشق عاشق ہے، یعنی اپنا ہی مبتلا ہے عشق. یعنی اپنا ہی مبتلا ہے عشق. یہ پتہ نہیں صاحب وہ شعر کہاں گیا. ہاں یہ ہے صاحب، دیکھیے صاحب شعر سنیے. کہتا یہ جو ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم، اس پہ سنیے آپ شعر. کہتے ہیں
قبضہ قبضہ ناحق نہ کیجیے خود پر. قبضہ ناحق فلسفہ دیکھیے. قبضہ ناحق خود پر، قبضہ ناحق نہ کیجیے خود پر. قبضہ ناحق نہ کیجیے خود پر. آپ اپنے نہیں ہمارے ہیں. آپ اپنے نہیں ہمارے ہیں. قبضہ ناحق نہ کیجیے خود پر. آپ اپنے نہیں، بہت اچھا شعر ہے. آپ اپنے نہیں ہمارے ہیں. آپ اپنے نہیں ہمارے ہیں. سب بہت کہتے ہیں صاحب. دیکھیے ایک شعر دیکھیے آپ. مت عبادت پر پھولیو زاہد، مت عبادت پر عبادت پر پھولیو زاہد، سب طوفیل گناہ آدم ہے. سب طوفیل گناہ آدم ہے. جیسے ایک شعر نا کہ اپنی گردن جھکا کے بات کرو. یاد ہے؟ اپنی گردن جھکا کے بات کرو، تم نکالے گئے ہو جنت سے. اپنی گردن جھکا کے بات کرو. ہاں اچھا شعر ہے. اپنی گردن جھکا کے بات کرو، تم نکالے گئے ہو جنت سے. تکبر. تو مت عبادت پر پھولیوں زاہد، سب طوفیل گناہ آدم ہے. یہ ایک ہندو شاعر تھا اس کا. اچھا اس پہ ایک اور ہاں یہ دیکھیں صاحب کیا پیاری بات. مجھے یہ ڈر ہے، مجھے یہ ڈر ہے کہ دل زندہ تو نہ مر جائے. دل زندہ مجھے ڈر ہے. دیکھیے مجھے ڈر ہے. اصل دنیا میں محبت ہے صاحب، باقی ہر چیز فانی، محبت باقی رہتی ہے صاحب. تو اس پہ کہتا ہے مجھے ڈر ہے کہ دل زندہ تو نہ مر جائے. دل زندہ مجھے ڈر ہے کہ دل زندہ تو نہ مر جائے، کہ زندگی عبارت ہے تیرے جینے سے. کہ زندگی عبارت ہے تیرے جینے سے. بتائے مجھے یہ ڈر ہے کہ دل زندہ تو نہ مر جائے، کہ زندگی عبارت ہے تیرے جینے سے. بتائے کہ زندگی عبارت ہے تیرے جینے سے. نہیں بھی کہا شعر سن لیا آپ. ارے بھائی پاس آج ان کے موڈ ہے سننے کا. دیکھیے ایک رشتہ بھی محبت کا اگر ٹوٹ گیا، ایک رشتہ بھی محبت کا اگر ٹوٹ گیا، دیکھتے دیکھتے شیرازہ بکھر جاتا ہے. ایک رشتہ بھی ٹوٹ گیا. یہ جو ہماری فیملی ویلیوز ختم ہو رہی ہیں، سمجھا کہ کوئی کسی ملتا نہیں، تو کہتے ہیں ایک رشتہ بھی محبت کا اگر ٹوٹ گیا، دیکھتے دیکھتے شیرازہ بکھر جاتا ہے. اور اس مسئلے پہ ایک بہت پرانا شعر تھا، آپ کو سنایا تھا کہ اب اس گھر کی آبادی مہمانوں پہ ہے. یار اب اس گھر کی، یہ بہت مجھے پیارا لگتا ہے کہ ہمارا کلچر انفارچونیٹلی ایسے ہی ہو گیا ہے. کیا کہتے ہیں اب اس گھر کی آبادی،
اب اس گھر کی آبادی مہمانوں پہ ہے، کوئی آ جائے تو وقت گزر جاتا ہے. کوئی آ جائے، اب اس گھر کی آبادی مہمانوں پر ہے، کوئی آ جائے تو وقت گزر جاتا ہے. کیونکہ کوئی کسی ملتا نہیں. ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں. کہ سب تمہاری آنکھ کے آنسو، سنیے اب، تمہاری آنکھ کے آنسو ہماری آنکھ سے نکلے. تمہاری آنکھ کے آنسو ہماری آنکھ سے نکلے، تمہیں پھر بھی شکایت ہے کہ ہم محبت نہیں کرتے. زندگی بھر تم نے رلا دیا. کہتے تمہاری آنکھ کے آنسو ہماری آنکھ سے نکلے، تمہیں پھر بھی شکایت ہے کہ ہم محبت نہیں کرتے. جی ہاں جی آیا. تیری میری ایک زندگی، تینوں تاپ چڑھے میں ہوں گا، یعنی تیری میری زندگی ایسی ہوئی کہ تمہیں اگر بخار چڑھ سوچتا ہوں، سنیے شباب بھائی، سوچتا ہوں کہ موت کے آنے تک، سوچتا ہوں کہ موت کے آنے تک زندہ رہنے میں کیا قباحت ہے. سوچتا ہوں کہ موت کے آنے تک زندہ رہنے میں کیا قباحت ہے. کون ہے میری میت پر، کون ہے یہ میری میت پر صف ماتم بچھائے ہوئے. کون ہے یہ میری میت پہ، کون ہے یہ میری میت پہ صف ماتم بچھائے ہوئے. ہو گئی ہو اگر اداکاری تو اٹھو دفناؤ مجھے. کہتے ہیں ہو گئی ہو اگر اداکاری اٹھو دفناؤ مجھے. کون ہے یہ میری میت پہ صف ماتم بچھائے ہوئے. ہو گئی ہو اگر اداکاری اٹھو دفناؤ مجھے. سنیے اب آپ دیکھیے، یہ جب ہم لوگ کہتے ہیں دنیا کے پیچھے ہم لوگ بھاگتے رہتے ہیں، دیکھیے منیر نیازی کا آپ کے بڑا پیارا شعر ہے صاحب. کہتا ہے کہ یہ کیسا نشہ ہے، 27 دیکھیے آپ، یہ کیسا نشہ ہے، یہ کس خمار میں ہوں. یہ کیسا نشہ ہے، میں کس خمار میں ہوں. یہ کیسا نشہ ہے، میں کس خمار میں ہوں. وہ آ کے جا بھی چکا ہے اور میں انتظار میں ہوں. بہت پیارا شعر، بہت پیارا شعر ہے. پوری زندگی کا ایک وہ ہے صاحب، آج کل کی زندگی کا. یہ کیسا نشہ ہے، یہ کیسا نشہ ہے، میں کس خمار میں ہوں. وہ آ کے جا بھی چکا ہے اور میں انتظار میں ہوں. بہت پیارا شعر. وہ آ کے جا بھی چکا ہے اور میں انتظار میں ہوں. دیکھ لو میں کیا کمال کر گیا ہوں. دیکھ لو میں کیا کمال کر گیا ہوں. زندہ بھی ہوں اور انتقال کر گیا ہوں. زندہ بھی ہوں. اچھا شعر صاحب یہ کہ دیکھ لو میں کیا کمال کر گیا ہوں، کہ زندہ ہوں،
کہ زندہ بھی ہوں اور انتقال کر گیا ہوں. بہت اچھا شعر ہے. چلیے چلو اشعار تھے میں چلیے دعا فرما لیں. اللہم انت السلام ان کا سلام تبارک ربنا تعالی یا ذا الجلال والاکرام. اللہ تعالیٰ ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما. اللہ تعالیٰ جو کچھ پڑھا لکھا گیا اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے اس کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہم لوگ میں سے جو لوگ مختلف پریشانیوں میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. تعالیٰ بعض لوگ ہیں جن کے بچیوں کی شادی نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کی شادی کرا دے اور ان بچوں کو ہمیشہ شادی کے بعد خوش خرم رکھے. اور اللہ تعالیٰ جو لوگ مختلف قسم کی پریشانیاں میں ہیں آپ کو ان کا علم ہے، اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور فرما. بعض بھائی بہنوں نے دعا کے لیے کہتے رہتے ہیں کہ ان کی ازدواجی اور میرڈ لائف بڑی خراب ہے، تو اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرما، ان کی ازدواجی زندگی کو جو ہے نا آراستہ فرما دے. تعالیٰ ہم سب کے بھی بچوں کو جو ہے دنیا اور آخرت دونوں میں کامرانی عطا فرما اور ان کو نیک اور سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کے اساتذہ و والدین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. اللہ تعالیٰ ہم سب کی جتنی بھی زندگی باقی رہ گئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرما اور اللہ تعالیٰ بغیر کسی تکبر کے اور تعلی کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اور اللہ تعالیٰ جب موت کا وقت آئے تو ساتھ خیت کے اللہ تعالیٰ کلمے کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہونے کی توفیق عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ.